مجھے قہوہ پینے کا بڑا شوق تھا۔ شدید سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں انتظار کرتی رہی کہ کوئی قہوہ بیچنے والا آ جائے اور میں اس سے قہوہ لے لوں، مگر کوئی نہ آیا۔ 2 یا 3 گھنٹوں کے بعد ایک شخص نے آواز لگائی کہ قہوہ لے لو، قہوہ لے لو۔ میرے جسم میں کافی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ کوئی تو آ گیا ہے۔ میں نے اپنا تھوڑا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو دیکھا کہ وہی شخص جو پہلے والا تھا ادھر کو آ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ فوراً آ گیا۔ قہوہ لینے کے بعد اس نے میرے ساتھ وہ کیا جسے سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا نام سعدیہ ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں پڑھی لکھی، خوبصورت اور نوجوان لڑکی ہوں۔ والدین نے میری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ جب تک میں ان کو کما کر نہیں دوں گی تب تک وہ میری شادی نہیں کریں گے۔ میرا جسم خوب روح، صحت مند اور گورا چٹا ہونے کی وجہ سے میرے اندر جوانی کا جوش بڑا ہوا تھا۔ گھر میں اکیلی ہونے کی وجہ سے سارا دن فلمیں، ڈرامے اور ہاٹ موویز دیکھ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ جاب کی بات کریں تو نوکری کو تلاش کرتے کرتے میں تھک چکی تھی، مگر پاکستان میں جاب کہاں ملتی ہے۔ ذہنی ٹینشنیں لے لے کر مجھے اپنے آپ پر بھی بہت غصہ آتا تھا کہ میری قسمت میں خوشی کے دن کیوں نہیں لکھے ہوئے۔ گھر میں اگر کوئی رشتہ آ جاتا تو میرے والدین انکار کر دیتے اور کہتے کہ اس کا بیاہ تو کسی بڑے افسر سے کریں گے۔ آخر ہماری بیٹی نے بھی BA کر رکھا ہے، اس کے لیول کا ہی کوئی رشتہ ڈھونڈیں گے۔ اس طرح نہ کوئی لیول والا رشتہ ملا اور نہ مجھے جاب ملی۔ میں تھک ہار کر قسمت پر شکوے کرتی رہتی اور جب واش روم میں نہانے کے لیے جاتی تو اپنی جوانی کو دیکھ کر میرے اندر ایک شیطان سا جاگ جاتا اور غصے میں میرے بس میں جو ہوتا میں وہ کر جاتی، مگر حقیقت میں مجھے کچھ نہ ملا۔ یوں دن گزرتے گئے اور میری جوانی کے 5 سال ضائع ہو گئے۔ جب میری عمر 30 سال ہو گئی تو ایک دن میں انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک وہ قہوہ بیچنے والا آ گیا، کیونکہ قہوہ پینے سے میرے جسم کے اندر ایک توانائی سی آ جاتی تھی۔ اس دن جب وہ قہوے والا آیا ہمارے گھر میں کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو آج قہوہ بھی پیتی ہوں اور اپنی جوانی کا بوجھ بھی ہلکا کر لیتی ہوں۔ جب اس نے آواز لگائی تو میں فوراً اپنے کمرے سے نکلی اور باہر والے دروازے میں دیکھا اور اسے ہاتھ کا اشارہ کیا تو وہ میرے پاس چلا آیا۔ میں نے اس سے قہوہ لے لیا اور اس کے پیسے بھی دے دیے۔ وہ جانے لگا تو میں نے بہانے سے پوچھا کہ تم قہوہ کدھر سے لے کر آتے ہو اور یہ کیسے بناتے ہو؟ تمہارا قہوہ تو بڑا مزیدار ہوتا ہے، پہلے بھی آپ ادھر دے کر گئے تھے۔ تو وہ کہتا کہ باجی میں یہ پشاور سے لے کر آتا ہوں اور قہوہ بنانے کا طریقہ مجھے میرے استاد نے سکھایا تھا۔ وہ باتیں کرتا جا رہا تھا مگر میں نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ میں اس کو جی بھر کر دیکھ رہی تھی اور اپنے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کو کیسے اندر بلاؤں۔ میں ہاں ہاں کرتی رہی اور وہ باتیں کرتا رہا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم اتنی سردی میں پیٹ پالنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہو، تم شام تک کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ تو وہ کہتا کہ بس کبھی 500 ہو جاتا ہے اور کبھی 800۔ مجھے اس پر ترس بھی آیا اور کہا کہ تم اندر آ جاؤ، میں تمہیں کچھ پیسے دیتی ہوں۔ وہ خوش ہو کر اندر آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور 2000 روپے لا کر اس کو دے دیے تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اس کا پیچھے سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے نہیں جانا، تم میرے ساتھ وہ کرو۔ تو وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگا، کہنے لگا نہیں باجی مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے جانے دے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ کچھ نہیں ہوتا اور اگر تم میرے ساتھ وہ کام نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی اور پورے محلے کو بھی اکٹھا کر لوں گی۔ تو وہ ڈر گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ پھر میں ایک پیاسے اونٹ کی طرح اس کے ساتھ چپک گئی اور اس کو پیار کرنے لگ پڑی۔ وہ بھی مدہوش ہونے لگا اور جوش میں آ کر اس نے مجھے پاس پڑی ایک چارپائی پر دے مارا اور میرے اوپر چڑھ کر میرے ساتھ وہ کر گیا جس کی مجھے پیاس اور توقع تھی۔ جب اس نے میرے ساتھ بدفعلی کر لی تو ہمارا باہر والا دروازہ کسی نے زور سے بجایا۔ میں اچانک چونک سی گئی اور مارے خوف کے ڈرتی ڈرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ جب دروازہ کھلا تو باہر میری امی کھڑی ہوئی تھی جو کہ بازار سے سبزی لینے گئی تھی۔ اس نے جب مجھے اور اس شخص کو دیکھا تو اس کے رنگ اڑ گئے اور کہنے لگی بیٹا یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ قہوہ بیچنے والا ہے، بیچارہ سردی سے مر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے اور کہہ رہا ہے کہ کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اس لیے میں نے اسے اندر بلا لیا
اور اسے 2000 روپے بھی دیے۔ خیر امی میری باتوں سے مطمئن ہو گئی، لیکن اسے کچھ شک سا پڑ گیا۔ وہ کعوے والا چلا گیا اور امی نے میری خوب عزت کی اور میرے ابو کو بتا دیا کہ یہ لڑکی ہمیں گندا کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس کا جلدی جلدی سے کہیں بیاہ کر دیں، ورنہ یہ ہمارے لیے کوئی نیا کارنامہ کھڑا کر سکتی ہے۔ اس طرح پھر میری شادی کر دی گئی، اور جب میری شادی ہوئی تو شادی کے 6 دنوں کے بعد میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ تم تو پہلے سے ہی استعمال شدہ ہو، لہٰذا تمہاری ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ دوستو، یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی بہن بیٹی جوان ہے تو اس کی فوراً شادی کیا کریں، ورنہ انجام اس ویڈیو میں آپ سن چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔